ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگار میز پہ رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھیں۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا اور آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال پہنچنا تھا اور اس کی سست تیاریوں سے بھی وہ واقف تھے۔ پورچ خالی تھا، تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے۔ اب کیا کریں؟ ابا کو فون کریں یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگیں؟ وہ انہی سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی کار باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ حیا کی آنکھیں چندیہا گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تب ہی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی، گہرے سرخ کام دار بغیر آستینوں والی فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا، گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پہ گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذبذب سی آگے آئی، پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس۔ ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئیں۔ وہ چند لمحے میں کھڑی رہی۔ اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا اور ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، تو یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شرعیہ اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی، وہ پھیکا سا مسکرائے۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ تو یہ شرعیہ اینڈ لا کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں اور انجینئرنگ شروع میں مجھے مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہو گئی۔ مجھے شرعیہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ وہ تینوں ہنس پڑے۔ تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ مخواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھی۔ وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بمشکل ہوں، ہاں، میں ان کے سوالات کے جوابات دیتی۔ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگی۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پر لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئیں۔ حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔ وہ ابھی تک اندر سٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا۔ مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے، اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کوند اس کے ذہن میں لپکا۔
موقع اچھا تھا کہ وہ اسے اپنے نکاح کے بارے میں بتا کر سارا معاملہ یہیں دبا سکتی تھی۔ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور یہ 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتے دار ہیں، اگر… ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکی کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی۔ ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع النظری بک سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے کی پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ عجیب حالت ہو رہی تھی اس کی۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا تھا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا، وہ گردن جھکائے کہنے لگی۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا ان سے ذرا بدظن ہیں۔